الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے اور اس میں سے ایک حصہ مخلوق میں تقسیم فرمایا۔ اس ایک حصے کے آگے کھربوں کھربوں حصے ہوئے اور چھوٹا چھوٹا ذرہ ہر انسان کو، جانور کو، پرندے کو وہ حاصل ہوا۔ اس چھوٹے سے ذرے کی وجہ سے یہ سب محبتیں آپ کو دکھائی دیتی ہیں۔ ماں کی محبت اسی کی وجہ سے، میاں بیوی کی محبت اسی کی وجہ سے، بھائی بھائی کی محبت اسی کی وجہ سے، دوست دوست کی محبت اسی کی وجہ سے، انسانوں کی محبتیں، جانوروں کی محبتیں، پرندوں کی محبتیں، سب کو جمع کیا جائے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان، تو یہ چھوٹے چھوٹے ذرے مل کر ذرا غور کیجئے کتنا بڑا محبت کا سمندر بنے گا۔ یہ اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے، اور جس پروردگار کے پاس 100 حصے ہیں اس کی رحمتوں کا کیا کہنا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے پیار ہے۔ ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان تحقیق ہم نے تمہیں بہترین صورت میں پیدا کیا۔ یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان کی شکل میں پیدا فرمایا۔ آپ غور کریں کہ ہر لمحے پوری دنیا میں جیسے انسانوں کے ہاں ولادت ہو رہی ہوتی ہے، گھروں میں، ہسپتالوں میں، اسی طرح جانوروں کے ہاں بھی بچے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں۔ کہیں گدھے کے ہاں، کہیں گھوڑے کے ہاں، کہیں کتے کے ہاں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان کے گھر پیدا کیا، یہ اللہ کا ہم پر فضل اور احسان ہے۔ وہ چاہتے تو کسی جانور کے ہاں پیدا کر دیتے۔ پھر ایک اور بات سنیے کہ اتنے بچے جو ہر لمحے پیدا ہوتے ہیں، ان میں سے کتنے ایسے بھی بچے ہیں جو کافر ماں کی گود میں پیدا ہوتے ہیں۔ ہم پر اللہ نے یہ فضل فرمایا کہ ہمیں اپنے کرم سے اللہ نے ایک ایمان والی ماں اس کی گود میں پیدا کیا۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے۔ ساری زندگی سجدے میں سر ڈال کے پڑے رہیں، ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ پھر اس سے بھی ایک بڑی نعمت اللہ نے عطا کی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں نبی علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس فضیلت کو پانے کے لیے پہلے انبیاء دعائیں مانگتے تھے، چنانچہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور انہیں اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اب قیامت سے پہلے وہ ایک مرتبہ پھر دنیا میں تشریف لائیں گے اور نبی علیہ السلام کی شریعت پر آ کر دنیا میں عمل کریں گے۔ تو جس فضیلت کو پانے کے لیے انبیاء تمنائیں کرتے تھے،
اللہ رب العزت نے ہمیں بن مانگے وہ عطا فرما دی، ہم اپنے اللہ کا اس پر کتنا شکر ادا کریں۔ یہ سب کس لیے ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے مجھے تو بہت پیارا لگتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، تحقیق ہم نے انسان کو عزت عطا فرمائی۔ دیکھیں ہر جانور کھانے کی طرف اپنا سر جھکاتا ہے، مرغی سر جھکاتی ہے، پرندے سر جھکاتے ہیں، درندے اپنا کھانا کھانے کے لیے سر جھکاتے ہیں، گائے بھینس چارہ کھانے کے لیے سر جھکاتی ہے۔ ایک انسان ہے جس کو اللہ نے یہ فضل فرمایا کہ کھانے کی طرف اس کا سر نہیں جھکتا بلکہ کھانا ہاتھوں کے ذریعے اس کے منہ تک پہنچتا ہے۔ اللہ نے اس کے سر کو فقط اپنے سامنے جھکنے کے لیے پسند فرما لیا، فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، تحقیق ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ اب انسان اللہ سے جتنی محبت کرے، جتنا پیار کرے، جتنا عشق کرے اتنا کم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے کہ بندے اللہ سے محبت کریں، چنانچہ کچھ ایسی ہستیاں دنیا میں گزریں جنہوں نے اللہ سے محبت کی انتہا کر دی، اور اللہ نے بھی پھر ان کی قدردانی کی انتہا کی کہ جن جگہوں پر وہ پیدا ہوئی ہستیاں اللہ نے قرآن میں ان جگہوں کی قسمیں کھائیں، فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ یہ تین کی جو قسم کھائی تو عیسیٰ علیہ السلام اس علاقے میں پیدا ہوئے، زیتون کی قسم کھائی ابراہیم علیہ السلام اس علاقے میں پیدا ہوئے، طور سینین حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق رہا اس علاقے سے، اور بلد الامین اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے مکہ مکرمہ میں۔ تو چار ہستیاں تھیں، سب اولو العزم انبیاء، ایک عیسیٰ روح اللہ تھے، دوسرے ابراہیم خلیل اللہ تھے، تیسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اور چوتھے حضرت محمد الرسول اللہ حبیب اللہ تھے۔ تو چونکہ انہوں نے اللہ سے محبت کی انتہا کر دی، اللہ کو ان کی جگہیں بھی پسند آ گئیں۔ ان کی اللہ قسم کھا کر ایک بات فرماتے ہیں اے انسان تجھے ہم نے بہترین صورت میں پیدا کیا۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی بات ہے، ایک حاکم وقت اپنی بیوی کے ساتھ ذرا اچھے موڈ میں تھا، بیوی کی خوب تعریفیں کر رہا تھا۔ تعریف کرتے کرتے اس نے قسم اٹھا کر کہہ دیا کہ اللہ کی قسم تو چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ علمی زمانہ تھا، بیوی نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہاری قسم جھوٹی ہے، تم تو ہانس بنے۔ اس نے کہا نہیں میری قسم ٹھیک ہے۔ اب فیصلہ ہوا کہ علماء سے رجوع کیا جائے گا۔ صبح اٹھے علماء سے پوچھا، جس عالم سے پوچھیں وہی کہے ہم تو فیصلہ نہیں کر سکتے کہ تمہاری بیوی خوبصورت ہے یا چاند زیادہ خوبصورت ہے۔ بات بڑھتی گئی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بتلایا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس کا جواب دے سکتا ہوں۔ چنانچہ حاکم وقت آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ بتائیے کیا میری قسم سچی تھی یا جھوٹی؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا تیری قسم سچی تھی، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اے انسان تجھے ہم نے بہترین صورت میں پیدا کیا۔ معلوم ہوا کہ انسان چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا کتنا فضل اور احسان ہے کہ اللہ نے انسان کو ایسا حسن و جمال عطا فرمایا۔ پھر دیکھیے ہر کسی کی محبت غرض کی خاطر ہوتی ہے، حتیٰ کہ میاں بیوی کی محبت میں بھی غرض ہوتی ہے۔ خاوند کو بیوی کی ضرورت ہے، بیوی کو خاوند کی ضرورت ہے،
ماں باپ اولاد کی محبت بھی غرض کی ہوتی ہے. اولاد چاہتی ہے کہ ماں باپ اچھی تربیت کریں، تعلیم دیں، ہمیں سیٹل کریں، اور ماں باپ چاہتے ہیں کہ بچے اچھے بنیں گے تو بڑھاپے کا سہارا ہوں گے. اسی طرح استاد اور شاگرد کی محبت بھی غرض کی محبت ہے. استاد کے دل میں ہوتا ہے کہ میں اسے پڑھاؤں گا تو مجھے مشاہرہ ملے گا. شاگرد کے دل میں ہوتا ہے کہ استاد مجھے پڑھائے گا تو میرے مارکس اچھے ہوں گے، گریڈ اچھا آ جائے گا. حتیٰ کہ پیر اور مرید کی محبت بھی غرض کی محبت ہے. کیا کہ مرید کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ شیخ مجھے سمجھائیں گے، میری اصلاح ہوگی تو میں اللہ رب العزت کا پسندیدہ بندہ بن جاؤں گا. اور شیخ کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ بندہ سنور گیا اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں گے. تو آخرت کی طلب ہے مگر غرض تو ہے. تو ہر محبت کے پیچھے غرض ہے، دنیا کی ہو یا دین کی. ایک محبت ہے جو بے غرض ہے، اور وہ ہے اللہ رب العزت کی محبت. اللہ کو بندوں سے کیا غرض؟ ساری دنیا کے انسان صدیق اکملانو جیسا دل سینے میں بنا لیں، اللہ کی شان میں اضافہ نہیں ہوتا. ساری دنیا کے انسان فرعون بدبخت کے جیسے سیاہ دل والے بن جائیں، اللہ کی شان میں کمی نہیں ہوتی. تو جب اس کی شان میں نہ اضافہ ممکن ہے نہ کمی ممکن ہے تو اللہ کو کیا ہمارے سجدوں کی پرواہ؟ اس کی عبادت کے لیے تو فرشتے بہت کافی ہیں، خربوں فرشتے اللہ کی عبادت میں ہر وقت لگے ہوئے ہیں. اللہ کو ہماری عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں. اس لیے اگر اللہ تعالیٰ کو بندوں سے محبت ہے تو یہ بے غرض ہے. چنانچہ حدیث قدسی ہے، اے میرے بندے کل یریدک لنفسہ، ہر کوئی تجھ سے اپنے لیے محبت کرتا ہے، وانا اریدک لکا، اور میں میرے بندے تجھ سے تیرے لیے پیار کرتا ہوں. تو اللہ رب العزت کی محبت بے تمام محبت، بے غرض محبت. اے میرے بندے تو مجھے پیارا لگتا ہے، مجھے تجھ سے بہت پیار ہے. اس پیار کی انتہا دیکھیے، اللہ نے ہر انسان کا رزق اپنے ذمے لے لیا. فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. چنانچہ ہر بندے کو رزق پہنچانا یہ اللہ نے اپنی ذمہ داری لے لی. یہ ہم پر اللہ کا کتنا کرم، کتنا فضل، کتنا احسان. اب ہم اللہ کا دیا رزق کھاتے ہیں. حق تو یہ بنتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی بندگی کریں، اللہ کو راضی کریں. مگر نفس ہمارے ساتھ ایسا لگا ہے کہ وہ ہمیں گناہوں کی طرف کھینچتا ہے. شیطان بدبخت پیچھے پڑا ہے. ہم غفلت کے مرتکب ہو جاتے ہیں، ہم اللہ کے در پہ آنا بھول جاتے ہیں، اللہ کے در کو چھوڑ بیٹھتے ہیں. ابھی اللہ کی محبت کی انتہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے خفا نہیں ہوتے، بلکہ اس بندے کو اپنے گھر کی طرف پھر بلاتے ہیں. میرے بندے تو میرے در سے کیوں دور جا رہا ہے؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جاتے ہو؟ تمہارے پروردگار کا در کھلا ہے، آؤ اپنے رب سے تعلق جوڑ لو. بندے نے نفس کی خاطر گناہ کیے اور اللہ نے ان گناہوں کو بخشنے کے بندوبست کر دیے. اے میرے بندے تو گناہوں کی وجہ سے مجھ سے دور جانے لگتا ہے، میں بخشش کا سامان کر کے پھر تجھے اپنے قریب کر لیتا ہوں. سبحان اللہ. ذرا غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے گناہوں کو بخشنے کے کیا کیا سبب بنائے. سب سے پہلا سبب تو یہ بنا دیا کہ نیکی لکھنے والے فرشتے کو افسر بنایا، گناہ لکھنے والے فرشتے کو ماتحت بنایا. کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو نیکی کا فرشتہ ایک نیکی فوراً نامہ اعمال میں لکھ لیتا ہے. اگر وہ بندہ گناہ کا ارادہ کرے تو گناہ لکھنے والا فرشتہ نہیں لکھ سکتا. کیوں؟ افسر کہتا ہے گناہ کیا تو نہیں، کیوں لکھتے ہو؟ لہذا وہ نہیں لکھ سکتا. اب اللہ کی شان دیکھیے کہ اگر اس نے ایک گناہ کیا
تو وہ پوچھتا ہے میں اس کو درج کر لوں؟ تو نیکی والا فرشتہ کہتا ہے تجھے کیا جلدی پڑی ہے، تو ویٹ کر لے، ہو سکتا ہے یہ نادم ہو، شرمندہ ہو، فیل کرے کہ مجھے یہ بلنڈر کمٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے غلطی کر لی، میں ایسا نہ کرتی تو اچھا تھا، اس کا ضمیر اس کو ملامت کرے اور یہ نادم شرمندہ ہو جائے میری بندی، تو اس کا گناہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی۔ لہذا کئی پہر تک وہ فرشتہ اس کو انتظار کرواتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت دیکھیے، نیکی کا ارادہ کیا تو فوراً نیکی لکھوا دی، گناہ کر بھی لیا تو گناہ نہیں لکھنے دیا جا رہا کہ اگر احساس ہو گیا، ندامت آ گئی تو ہم گناہ لکھیں گے ہی نہیں۔ الندم توبۃ، کہ ندامت اسی کا نام توبہ ہے، لہذا اس بندے کے گناہوں کو ہم لکھیں گے ہی نہیں۔ اب بالفرض بندے نے توبہ بھی نہ کی، ندامت بھی نہ ہوئی، تو کچھ پہر کے بعد وہ ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے، پھر بندہ دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا لکھ دیا جاتا ہے، تیسرا، چوتھا، پانچواں۔ فرض کریں 5 گناہ اس کے نام اعمال میں لکھ دیے گئے، پھر اس کے بعد یہ بندہ ایک نیکی کرتا ہے، تو جب یہ ایک نیکی کرتا ہے تو وہ فرشتہ اس کو کہتا ہے نیکی والا کہ دیکھو اللہ کے ہاں اصول ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لائے گا ہم 10 کا ثواب دیں گے، تو دیکھو اس نے ایک نیکی کی، 10 کا ثواب میں نے لکھنا تھا، مگر تم نے 5 گناہوں کی انٹری کی ہوئی ہے، تم 5 گناہ مٹا دو، باقی 5 نیکیاں میں نام اعمال میں لکھ دیتا ہوں۔ حدیث پاک میں ہے ایک نیکی کرنے پر 5 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، بقیہ 5 نیکیاں نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ کیوں ایسا کیا؟ اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی رحمت دیکھیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ خود توبہ نہ کرے، اللہ سے معافی نہ مانگے، تو اللہ نے جانداروں کو دعا مانگنے پہ لگا دیا۔ حدیث پاک میں ہے پانی کے اندر مچھلیاں استغفار کرتی ہیں، ہوا میں پرندے استغفار کرتے ہیں، بلوں میں چیونٹیاں استغفار کرتی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ جاندار بھی انسان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور ذرا اس سے آگے بڑھ کر بات دیکھیے کہ اللہ کے معصوم فرشتے، ان کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، کہ جو انسان زمین پر ہیں فرشتے بھی ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے تو نے تو گناہ کر لیے، میں نے تیرے گناہوں کو مٹانے کے لیے معصوم فرشتوں کو استغفار پہ لگا دیا، میں ان کے استغفار کو بہانہ بنا کر تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اس لیے کہ میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے بچہ نجاست جسم کے ساتھ لگا بیٹھے اور اس سے بو آنے لگے تو ماں کو یہ کبھی گوارا نہیں ہوتا، وہ جیسے بھی ہو بچے کو فوراً دھوتی ہے، صاف کرتی ہے، صاف کپڑے پہنا کے خوشبو لگاتی ہے، پھر جو بھی اس بیبی کو دیکھتا ہے وہ اس کو بگ ہگ دیتا ہے، کس کرتا ہے، وہ بیبی کتنا پیارا لگتا ہے۔ اللہ کا بھی معاملہ ایسا، میرے بندے تم گناہوں کے ذریعے نجاست اپنے جسم پہ مل لیتے ہو، بد نظری کرتے ہو، آنکھیں ناپاک، جھوٹ بولتے ہو، زبان ناپاک، تم جسم کے دوسرے اعضاء سے گناہ کرتے ہو، اعضاء ناپاک ہوتے ہیں، میں پروردگار تمہیں ناپاک نہیں دیکھ سکتا، تم نیکی کرتے ہو تو تمہارے گناہ معاف کر دیتا ہوں، نہیں بھی کرتے تو میں فرشتوں کے استغفار کو بہانہ بنا کر میرے بندے تمہاری نجاست کو دھو دیتا ہوں، تم مجھے صاف اچھے لگتے ہو، خوشبو والے اچھے لگتے ہو، ہے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے بندے کے گناہوں کے معاف ہونے کا اور انتظام کیا، فرمایا کہ اگر یہ وضو کرے گا تو وضو سے گناہ معاف۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن نماز کے لیے وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، ہاتھوں سے کیے گناہ معاف، منہ دھوتا ہے تو
آنکھوں سے زبان سے کیے گناہ معاف، کانوں کا مسح کرتا ہے تو کانوں کے گناہ معاف، سر کا مسح کیا سر کے گناہ، ہر عضو کے گناہ معاف ہوتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ وضو کے پانی کا جو قطرہ گرتا ہے اس سے بھی بندے کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر فرمایا اے میرے بندے، تم نے اپنی ضرورت پوری کی، اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارا، اچھا اب تم اگر غسل کر رہے ہو تو اس فرض غسل کے ہر قطرے پر بھی ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ میرے مولا آپ کتنے کریم ہیں۔ ضرورت بندے کی اپنی تھی، خواہش اپنی تھی، بندے نے اپنا وقت اچھا گزارا، مگر آپ کتنے مہربان ہیں، غسل کے گناہ جو ہے پانی کے قطروں سے بھی اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ کس لیے؟ اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ پھر اگر یہ بندہ نماز پڑھ لیتا ہے تو نماز سے گناہ معاف۔ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی سے پوچھا، کسی شخص کے دروازے پر اگر ایک نہر ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں غسل کر لے تو کیا اس کے جسم پر میل کچیل بچے گی؟ صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میل کا نام نشان نہیں رہے گا دن میں 5 مرتبہ غسل کرنے والا بندہ؟ نبی اسلام نے فرمایا کہ جو شخص 5 نمازیں پابندی سے پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کی میل کچیل کو اسی طرح صاف فرما دیتے ہیں۔ کیوں صاف کیا؟ اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ پھر دیکھیے روزانہ نمازوں سے تو گناہ معاف ہونے ہی تھے، پھر جمعے کا دن آ جاتا ہے تو حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ نہا دھو کر اہتمام کے ساتھ وقت سے پہلے مسجد میں آتا ہے، جمعے کی نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالی پچھلے جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے کتنی رحمت۔ عورتیں اگر گھر کے اندر ظہر کی نماز ادا کر لیتی ہیں، عورتوں کو بھی وہی ثواب گھر بیٹھے بٹھائے مل جاتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ پھر اس سے اگلی بات دیکھیے کہ اگر ایک انسان دوسرے بھائی کو مسکرا کر ملے، حدیث پاک میں ہے ان کے ہاتھ ملانے پر ان کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں، پت جھڑ کے موسم میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ ہاتھ ملایا، مسکرا کے ایک دوسرے کو دیکھا، اللہ کی شان کے گناہ معاف ہو گئے، اس پر بھی گناہ معاف۔ اور راستے میں کوئی چیز تکلیف دینے والی پڑی تھی وہ ہٹا دی، اماطۃ الاذی عن الطریق، اس پر بھی بندے کے گناہ معاف۔ پھر اور دیکھیے جانور سے حسن سلوک کر لیا، اس پر گناہ معاف۔ بخاری شریف کی روایت ہے، بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت تھی، فاحشہ عورت تھی، اور اس نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تھا، اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا تھا۔ اگر بنی اسرائیل کی فاحشہ عورت کے زنا جیسے گناہ کو اللہ نے معاف کر دیا، تو اگر ایک مومنہ عورت گھر میں کھانے بناتی ہے، گھر کے مردوں کو کھلاتی ہے، بچوں کو کھلاتی ہے، تو سوچئے اس خدمت پر اللہ اس کو کتنا اجر عطا فرمائیں گے۔ پھر اگر ایک جانور سے حسن سلوک پر یہ ثواب مل رہا ہے، تو جو خاوند اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے گا، اس بیوی سے حسن سلوک پر اس کو اللہ کی طرف سے کیا انعام ملے گا؟ تو اللہ نے یہ اسباب بنا دیے۔ اے میرے بندے تو مجھے پیارا لگتا ہے، میں نے تیرے گناہوں کو بخشنے کے اسباب بنا دیے۔ اللہ اکبر۔ میاں بیوی کے بارے میں تو حدیث مبارکہ میں یہاں تک بھی آیا کہ جب بیوی خاوند کو دیکھ کر مسکراتی ہے، خاوند بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ ہے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے، تیری خوشی مجھے اچھی لگتی ہے۔ پھر آگے دیکھیے کہ فرمایا کہ اچھا تو دعا مانگتا ہے، اس سے بھی تیرے گناہ معاف، اور اگر دوسرے تیرے دوست تیرے لیے دعا مانگتے ہیں اس سے بھی تیرے گناہ معاف۔ حدیث پاک میں ہے اگر دوست کے پیٹھ پیچھے کوئی دعا کرے
تو اللہ تعالیٰ اس دوست کی دعا اس دوست کے حق میں قبول فرماتے ہیں. پھر والدین کی دعاؤں سے گناہ معاف. پھر دیکھیے کہ مومنین جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ اپنی نماز میں دعا مانگتے ہیں، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اے اللہ میری بھی مغفرت فرما دے، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما دے، سب ایمان والوں کی بھی مغفرت فرما دے. اس کا مطلب یہ پوری دنیا میں کھربوں مسلمان مرد عورتیں ہیں، جب بھی کسی نے نماز پڑھی اس کی نماز میں ہمارا بھی حصہ ہوتا ہے. اللہ آپ کتنے کریم ہیں. اللہ کی رحمت تل گئی ہے انسان کے گناہوں کو بخشنے کے لیے. یہ سب کس لیے؟ اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے. پھر آگے دیکھیے کہ انسان کو زندگی میں دکھ پریشانیاں آتی ہیں تو فرمایا کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ پہلے عبادت کرتا تھا اب بیمار ہو گیا، مگر جو عبادت کرتا تھا تم اس کا اجر اسی طرح لکھتے رہنا. گو یہ اشراق نہ پڑھے، چاشت نہ پڑھے، اوابین نہ پڑھے، تہجد نہ پڑھے، یہ تو لیٹا پڑا ہے، تم اس کی پرواہ مت کرنا، تم اس کا ثواب کنٹینیو کرنا جیسے تم لکھ رہے تھے. اور میرے فرشتوں یہ پہلے ذکر کرتا تھا اب تکلیف میں ہے، یہ کراہے گا، تو جب کراہنے کی آواز آئے تو تم سبحان اللہ کا اجر لکھنا، تم الحمدللہ کہنے کا اجر لکھنا. میرا یہ بندہ کروٹ لے گا تو کروٹ لینے پر رکوع سجود کا اجر لکھ دینا. حدیث پاک میں آتا ہے بندہ بیماری سے جو ہے شفا یاب ہوتا ہے، ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا. دیکھنے میں بیماری تھی، حقیقت میں بندے کے لیے اللہ نے روحانی غسل کا انتظام کر دیا تھا. یہ کس لیے؟ اے میرے بندے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. پھر بندے کو زندگی میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فرمایا کہ ہر تکلیف پر ہر تھکن پر انسان کو اجر عطا کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی عزیز رشتہ دار فوت ہو جائے اور یہ انا للہ پڑھ لے تو اس پر بھی اللہ اس کو اجر عطا فرما دیتے ہیں، پہاڑوں جیسا اجر عطا کر دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے چراغ بجھا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ انا للہ تو پڑھتے ہیں جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے، آپ نے اس چراغ کے بجھنے پر پڑھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ مومن کو دنیا میں چھوٹی سے چھوٹی بھی اگر کوئی پریشانی ملتی ہے اس پر اگر وہ انا للہ پڑھ لے اللہ اجر عطا فرماتے ہیں. غور کیجئے چراغ کے بجھنے پر اگر اجر ملتا ہے تو اگر کسی کے قریبی رشتہ دار کی زندگی کا چراغ بجھ گیا پھر اس پر کتنا اجر نصیب ہوگا. اللہ اکبر. یہاں تک تو چلو بات سمجھ میں آتی تھی. اب ایک اور بات جو سمجھ سے بھی بالا ہے وہ سن لیجئے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی بندے کی والدہ فوت ہو گئی، وہ کتنا غمزدہ ہوتا ہے، دکھی ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے. کچھ دنوں تک تو بالکل اس کی حالت عجیب ہوتی ہے، غم کے مارے اس کی حالت عجیب. لیکن یہ مصیبت اس سے ٹل گئی، چلی گئی. لیکن اگر بعد میں کسی وقت اس بندے کو اپنی والدہ یاد آ گئی، حدیث پاک میں ہے، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں ریفرنس کے ساتھ، کہ اب اگر یاد آنے پر اس نے دوبارہ پھر انا للہ پڑھ لیا تو جو ثواب اس کو پہلی مرتبہ صبر کرنے پر ملا تھا اللہ وہی پورا کا پورا ثواب دوبارہ کاپی کروا دیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ سب کس لیے؟ اے میرے بندے
تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ میں بہانے بناتا ہوں تیرے گناہوں کی بخشش کے، تو گناہ کر کے مجھ سے دور بھاگتا ہے، میں بخشش کر کے تجھے اپنے قریب کرتا ہوں، اس لیے کہ تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ پھر اس سے اگلی بات سنیے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کسی بندے کی عمر 90 سال ہو جاتی ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے اب تو دنیا میں میرا قیدی ہے، جیسے قید سے کوئی چھٹتا ہے سیدھا گھر آتا ہے، تو دنیا کی قید سے چھٹے گا سیدھا اپنے گھر جنت میں آئے گا۔ اللہ بخشش کا وعدہ فرما کے ایک اور بھی بات فرماتے ہیں کہ ہم نے تیرے گناہ تو بخشی دیے، تیرے اہل خانہ کے بارے میں ہم تیری شفاعت بھی قبول فرما لیں گے۔ انسان کو حیا نہ آئی، اللہ کو بندے کے سفید بالوں سے حیا آ گئی۔ اللہ اکبر! یہ کس لیے؟ اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی رحمت کی ایک اور انتہا دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ حدیث پاک میں ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو رمضان کا روزہ رکھے ایمان احتساب کے ساتھ اللہ پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر اللہ نے روزے کا اجر اپنے ذمے لیا، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے، روزے کا اجر بھی میں خود عطا کروں گا۔ اب یہ مفسرین نے لکھا کہ اللہ نے یہ جو اجر اپنے ذمے لیا، اب جتنے بھی اس سے حق مانگنے والے ہوں گے کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ اجر دے اور بندے کا ثواب کم پڑ جائے۔ یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ دیکھو اللہ نے قیمت دی یا اجر دیا مگر وہ تھوڑا سا دیا کہ وہ مانگنے والوں کو پورا بھی نہیں ہو سکا۔ اللہ اکبر! محدثین نے لکھا جب اللہ نے اجر اپنے ذمے لیا، اب اس بندے سے جتنے بھی قیامت کے دن حق مانگنے والے ہوں گے اللہ اتنا عطا کرے گا کہ سب کے سب راضی ہو جائیں گے۔ اللہ نے سبب بنا دیا، میرے بندے تیرے اپنے عمل تو اس قابل ہے نہیں، میں اجر اپنے ذمے رکھ لیتا ہوں تاکہ کل قیامت کے دن تجھے جتنی بھی ضرورت ہوگی میں سب کو پے آف کروا دوں گا۔ اللہ اکبر! اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے جب رمضان کا مہینہ گزرتا ہے، عید کی نماز کے لیے لوگ عیدگاہ میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں دلوں کے بھید، مگر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنانے کے لیے پوچھتے ہیں اے میرے فرشتوں یہ لوگ کیوں اکٹھے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اے اللہ یہ وہ مزدور ہیں جنہوں نے 1 مہینہ مزدوری کی، اب وہ اپنی مزدوری لینے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا تم گواہ رہنا، میں نے ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ فرشتے اعلان کرتے ہیں قوموا مغفور لکم، کھڑے ہو جاؤ بخشے بخشائے، اللہ نے تمہارے گناہوں کو تمہاری نیکیوں میں تبدیل فرما دیا۔ اللہ اکبر! یہ سب کس لیے؟ اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ حضرت علی عنہ فرمایا کرتے تھے اگر اللہ رب العزت نے اس امت کو عذاب دینا ہوتا اللہ تعالیٰ اس امت کو رمضان کا مہینہ عطا نہ کرتے۔ رمضان کا مہینہ دینے کا مقصد یہی کہ اللہ عذاب نہیں دینا چاہتے۔ اور علماء نے ایک عجیب حکمت کی بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے، 11 کوكبا 11 بھائی تھے، 12ویں یوسف علیہ السلام تھے، مگر یوسف علیہ السلام کی وجہ سے اللہ نے 11 بھائیوں کی غلطیوں کو معاف کر دیا تھا۔ اسی طرح سال کے 12 مہینے ہیں، رمضان کی مثال یوسف علیہ السلام کی، باقی 11 مہینے بچے، اللہ اس رمضان کی برکت سے باقی 11 مہینوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ کس لیے؟ اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔
حتیٰ کہ صبح و شام اعلان کرواتے ہیں اللہ. ایک فرشتے کو حکم ہوتا ہے اعلان کرو حل من سائل فأعطی له، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کو عطا کر دیا جائے. ہم تو مائل و کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائے کسے، راہ رو منزل ہی نہیں. طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں. اللہ آپ کے فرشتے اعلان کرتے ہیں تہجد کے وقت ہے کوئی مانگنے والا. ہم میٹھی نیند سو رہے ہوتے ہیں، ہمیں جاگ نہیں آتی، احساس نہیں ہوتا کہ یہ اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، دامن پھیلانے کا وقت ہے، رحمت کا دروازہ کھل چکا ہے. کاش ہمارے اندر اتنی قدر قیمت ہوتی، ہم تہجد کی پابندی کرتے، اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ لیتے. مجھے یقین ہے کہ اگر اعلان کر دیا جائے کہ جو مرد اور عورت تہجد کے وقت آ کر مسجد میں رپورٹ کرے گا اس کو ڈیلی $100 ملیں گے، تو شاید ہی کوئی مرد بچے یا عورت بچے جو روزانہ آ کر $100 یا £100 نہ لے کے جائے. لیکن اللہ دروازہ کھول کر اعلان کرواتے ہیں، گھر بیٹھے بٹھائے یہ اجر مل رہا ہوتا ہے، مگر ہمیں اس اجر کا احساس ہی نہیں ہوتا. ہم اپنے وقتوں کو ضائع کر دیتے ہیں. مگر اللہ نے تو واقعی ہمارے بخشنے کی انتہا فرما دی. پھر اگلی بات دیکھیے، ہم گناہ کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ اس پر سزا دینا چاہتے تو نقد سزا دے سکتے تھے. اگر اللہ تعالیٰ گناہوں میں بدبو بنا دیتے، آج شاید ہمارے پاس کوئی بیٹھ بھی نہ سکتا. لوگ بیٹھنا جو ہے انکار کر دیتے، ہم آج تمہارے پاس آ نہیں سکتے. جیسے سور کے جسم سے بدبو آتی ہے، گدھے کتے کے جسم سے بو آتی ہے، تمہارے جسم سے بھی بو آتی ہے. اللہ آپ نے کتنی رحمت فرمائی کہ ہمارے حال پر فضل فرما دیا، اور ہمیں اللہ آپ نے گناہوں کے باوجود ذلتوں سے بچا لیا. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کی مثال دیکھیے کہ ان سے ایک بھول ہوئی تھی، انہوں نے گناہ کا ارادہ نہیں کیا تھا. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ ہم نے ان کے اندر گناہ کا ارادہ نہیں پایا. اللہ جو دلوں کے بھید کو جانتے ہیں، جب وہ فرما رہے ہیں کہ معصیت کا ارادہ نہیں تھا، نافرمانی کا ارادہ نہیں تھا، بھول ہو گئی تھی. اب بھول ہونے پر دیکھیں اللہ نے 3 کام کیے. پہلا کام یہ کیا کہ جنت کی پوشاک اتروا لی اور ان کے جسم ننگے ہو گئے. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اور ام حوا جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے سطر کو چھپانے لگ گئے. پہلا کام یہ ہوا. دوسرا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے دنیا کے اندر اتارنے کا حکم فرما دیا، دیکھو گھر سے بھی نکال دیا گیا. اور تیسرا کام یہ ہوا کہ اللہ نے یہ کام خفیہ نہیں کیا، بلکہ قرآن میں اپنی کتابوں میں اس کا تذکرہ کر دیا، یعنی ساری مخلوق کو اطلاع بھی دے دی. اب بتائیں کہ ایک بھول ہو گئی تھی، اس بھول پر پوشاک اتار لی گئی، گھر سے نکال دیا گیا، ساری مخلوق میں چرچا کر دیا گیا. میرے مولا آپ کتنے کریم ہیں. ایک عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے، کپڑے اتار کے زنا کرتی ہے، آپ اس کے جسم پہ کپڑے بھی لوٹا دیتے ہیں، واپس اس کے لیے گھر کا دروازہ بھی بند نہیں کرتے، اور آپ اس کے خاوند اس کے باپ کو اطلاع بھی نہیں ہونے دیتے. اللہ آپ کتنے مہربان ہیں، اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتے ہیں. یہ سب کس لیے؟ اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے، اگرچہ تو گناہ کرتا ہے، میں پروردگار تیرے عیبوں کو چھپا لیتا ہوں. اگر میں تمہارے دروازے پہ لکھوا دیتا، جیسے بنی اسرائیل کے ہاں میرا دستور تھا، گناہ کرتا تھا بندہ، صبح دروازے پہ لکھا ہوتا تھا، سارے لوگ پڑھا کرتے تھے کیا سائن بورڈ بنا ہوا ہے یہ دروازہ. اللہ آپ نے کیا مہربانیاں فرمائی، ہمارے پردے رکھ لیے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر آپ کا کتنا کرم. یہ سب کس لیے؟ اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے. چنانچہ ذنون بصری رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ سناتے ہیں، فرماتے ہیں میں نہر کے کنارے چل رہا تھا، میں نے ایک بچھو کو دیکھا
کہ نہر کے پانی کی طرف وہ بھاگا جا رہا ہے۔ مجھے پتا تھا کہ بچھو تیرنا نہیں جانتا، پانی میں ڈوب جاتا ہے، تو میں اسے دیکھنے لگ گیا۔ جب وہ پانی کے قریب ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک کچھوا وہاں پر موجود ہے۔ یہ بچھو اس کچھوے کی پیٹھ کے اوپر جا کر بیٹھ گیا اور کچھوے نے دوسری طرف تیرنا شروع کر دیا۔ میں بھی بڑا حیران، یہ کیا معاملہ ہے؟ میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا کہ دیکھتا ہوں معاملہ کیا۔ کہتے ہیں کہ وہ کچھوا نہر کے دوسرے کنارے لگا اور بچھو نیچے اتر گیا۔ اس بچھو نے پھر بھاگنا شروع کر دیا۔ میں بھی اس بچھو کے پیچھے ذرا آگے گیا تو میں نے دیکھا ایک درخت کے نیچے کوئی انسان سویا ہوا ہے اور یہ بچھو اسی طرف بھاگا جا رہا ہے۔ میں نے سمجھ لیا کہ یہ شاید اس کو کاٹے گا، تو میں نے بھی ایک لاٹھی اٹھا لی تاکہ اگر یہ بچھو قریب ہوگا تو کاٹنے سے پہلے میں اسے ماروں گا۔ اب میں پیچھے پیچھے ہوں، بچھو بھاگا جا رہا ہے۔ کہنے لگے تھوڑی آگے میں نے جا کر دیکھا تو ایک طرف سے ایک کوبرا سانپ تھا جو اس نوجوان کی طرف جو درخت کے نیچے سویا ہوا تھا تیزی سے جا رہا تھا، جیسا کہ اس کو وہ کاٹنا چاہتا ہے۔ جب یہ بچھو سانپ کے قریب ہوا تو یہ بچھو سانپ کے ساتھ لپٹ گیا، چمٹ گیا اور بچھو نے ڈنک لگایا۔ بچھو اتنا زہریلا تھا کہ سانپ وہیں پر مر گیا۔ اب جب سانپ مر گیا، یہ بچھو پھر واپس لوٹا اور اسی طرح کچھوے کے پیٹھ کے اوپر بیٹھ گیا۔ کچھوے نے اسے پہلے کنارے پر پہنچا دیا۔ میں بڑا حیران، یہ کوئی بڑا اللہ کا ولی ہوگا جس کی جان بچانے کے لیے اللہ نے نہر کے دوسرے کنارے سے ایک بچھو کو بھیجا، پھر کچھوے کی سواری کا انتظام کیا۔ اس نے آ کے اس سانپ کو مارا اور نوجوان کو بچایا۔ چلو میں جا کر اس اللہ کے ولی سے دعائیں کرواتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں جب میں آیا، قریب آ کے میں نے دیکھا وہ جو بے سدھ پڑا ہوا تھا اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی۔ میں نے اس کو جگایا اور میں نے کہا نوجوان، تو شراب پی کے گہری نیند سویا پڑا ہے، کیا تجھے پتا ہے کہ تجھے بچانے کے لیے تیرے رب نے کہاں سے بچھو کو بھیجا؟ جب اس نوجوان نے سانپ کو مرے ہوئے دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے میں اللہ کی نافرمانی کر کے میٹھی نیند سو گیا، میرا پروردگار جاگ جاگ کے میری حفاظت کرتا رہا، میں آج کے بعد اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ ہم گناہ کر کے سو جاتے ہیں، اللہ آپ جاگ جاگ کر ہماری حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ سب کس لیے؟ اے میرے بندے، تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی مزید رحمت دیکھیے کہ رب کریم نے انسان کے گناہوں کو بخشنے کے لیے اس امت سے کوئی پروف نہیں مانگا۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ثبوت ہوتا ہے۔ ایک بندہ مسجد کے اندر بیٹھ کے ہاتھ اٹھا کے اتنا کہہ دیتے اللہ مجھے معاف کر دو، اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ تم ثبوت دو کہ تم سچی توبہ کر رہے ہو۔ ہم کیا ثبوت پیش کرتے اللہ کے سامنے؟ میرے مولا، بندوں نے جب معافی مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے، آپ نے ان کے کلمات پر اعتماد کرتے ہوئے کہا اگرچہ تم توبہ کر چکے، توڑ چکے، کر چکے، توڑ چکے، سینکڑوں بار ایسا ہوا، میرے بندے پھر تم میرے دروازے پہ آئے ہو، میں تمہیں پیچھے کے تانے نہیں دیتا، پھر جو کہہ رہے ہو اللہ معاف کر دے، میں تمہارے الفاظ کو قبول کر کے تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ یہ سب کس لیے؟ اے میرے بندے، تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی رحمت کی انتہا دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے ہم عاجز مسکینوں کے لیے قیامت کے دن بخشش کے انتظامات فرمائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کی رحمت کا ایک حصہ دنیا میں تقسیم ہوا، قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے 100 حصوں کا ظہور ہوگا، اور ان رحمتوں کے ساتھ اللہ اپنے بندوں کا حساب لیں گے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، قیامت کے دن اللہ ایمان والوں کے ساتھ بڑی رحمت سے پیش آئیں گے۔
اللہ تیری رحمت کی انتہا ہوگی. اس رحمت کی انتہا دیکھیے، اللہ جنتیوں کی شفاعت قبول کریں گے، حافظ کی شفاعت قبول کریں گے، عالم کی شفاعت قبول کریں گے، شہید کی شفاعت قبول کریں گے، انبیاء کی شفاعت قبول کریں گے. حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا کہ شفاعت کرنے والے شفاعت کر لیں گے، پھر کوئی شفاعت کرنے والا نہیں بچے گا، ایک جہنمی ہوگا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ اس جہنمی کی آنکھ کا ایک بال اللہ کے سامنے فریاد کرے گا، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں ایک مرتبہ یہ بندہ آپ کی محبت میں، آپ کے خوف سے یہ رویا تھا، اتنا چھوٹا سا آنسو نکلا تھا مکھی کے سر کے برابر کہ صرف میں بھیگ گیا تھا. اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں. اللہ جبریل علیہ السلام کو فرمائیں گے ہم نے بال کی گواہی کو قبول کر کے بندے کو جہنم سے بری فرما دیا. اللہ آپ کتنے کریم ہیں، بندے کے آنکھ کے بال کی گواہی کو قبول کر کے بندے کی بخشش فرما دیں گے. یہ کس لیے ہوگا؟ فرمایا اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے. پھر اس سے آگے ایک بات اور عجیب دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کے اوپر کتنا مہربانی فرما دی کہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کو رحمت للعالمین بنایا، بالمؤمنین رؤوف الرحیم بنایا. رافت اور رحمت کوٹ کوٹ کر ان کے دل میں بھر دی. چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا غم تھا. کوئی ماں اپنے بچے کی خاطر 23 سال نہیں روتی، کوئی باپ اپنی اولاد کی خاطر 23 سال نہیں روتا. جوان بیٹا فوت ہوتا ہے ماں کتنا روتی ہے، لیکن 2-4 ہفتے کے بعد نارمل لائف گزارنا شروع کر دیتی ہے. پھر اسے یاد بھی نہیں رہتا کہ کیا تھا کیا نہیں تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام 23 سال تک امت کے لیے راتوں کو روتے رہے. ام المومنین عائشہ لانا فرماتی ہیں میرے آقا قیام میں ہوتے تھے، تلاوت کرتے ایسے آنسو گرتے تھے مصلی پر کہ جیسے بارش کے قطرے زمین پر گر رہے ہوتے ہیں. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خوشخبری عطا کر دی تھی، میرے محبوب لیغفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اگلے پچھلے سب گناہوں کو آپ کے معاف کر دیا گیا. ان کو تو رضا کی خوشخبری مل گئی تھی. پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روتے تھے؟ رب امتی رب امتی، اللہ میری امت کا کیا بنے گا، امت کا کیا بنے گا. اتنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے لیے دعائیں مانگی، لمبے لمبے سجدے فرماتے تھے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں کبھی کبھی حیران ہوتی کہ کہیں روح ہی تو نہیں نکل گئی. میں قریب آ کے پاؤں کے انگوٹھے کو ہاتھ لگاتی تھی تو پتہ چلتا تھا کہ نہیں ابھی سانس کا سلسلہ موجود ہے. اتنے لمبے سجدے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے کیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی کو اللہ نے ایک ایسی دعا مانگنے کا اختیار دیا کہ جیسی دعا مانگی ویسے ہی قبول کر لی جائے گی. تو مختلف انبیاء نے مختلف دعائیں مانگی. صحابی نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی اختیار ملا؟ فرمایا ہاں مجھے بھی اختیار ملا. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا مانگی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے کوئی دعا نہیں مانگی، میں نے اس کو ذخیرہ بنا لیا. قیامت کے دن جب میری امت کا حساب ہوگا اس وقت میں دعا مانگوں گا اور امت کو لے کر ساتھ جنت میں جاؤں. یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ محبت ہے. سیدہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر آخری وقت میں بخار تیز ہو گیا، اتنا تیز بخار تھا کہ اوپر کمبل ڈالا تھا اس کے اوپر سے مجھے گرمی محسوس ہو رہی تھی، تپ رہا ہوتا ہے جیسے جسم کسی کا. اس طرح محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے وہ جو ہے گرمی محسوس ہو رہی تھی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈالتے اور اپنے مبارک چہرے پہ ہاتھ پھیرتے. میں محسوس کر رہی تھی کہ یہ تکلیف حد سے زیادہ ہے.
میں نے سوال پوچھ لیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بخار تو بڑی دفعہ ہم نے دیکھا، اتنا تیز بخار تو کبھی نہیں دیکھا جتنا آج آپ کو ہو رہا ہے، آپ کی طبیعت کے اندر اتنی زیادہ تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ، مومن کو موت کے وقت جو سکرات کی کیفیت ہوتی ہے اس پر بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ میں نے یہ دعا مانگ لی تھی، اللہ میرے سکرات کے وقت میں تکلیف بے شک زیادہ کر دینا، اس کے بدلے میری امت کے گناہ معاف کر دینا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے اتنی محبت تھی، چنانچہ یہی بات ہوئی، اتنے میں دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا کون ہے؟ جواب ملا کہ جبرائیل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام حاضری کی اجازت مانگتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل کو اجازت ہے۔ جبریل علیہ السلام آئے، عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل، اللہ تعالیٰ سے جا کر یہ عرض کر دو کہ اللہ مجھے پہلے یہ بتائیے میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ جبریل علیہ السلام اللہ سے سامنے عرض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے دو، اے محبوب ہم آپ کے بعد آپ کی امت کو لاوارث نہیں چھوڑیں گے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تسلی دی جاتی ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب ملک الموت کو بھی آنے کی اجازت ہے۔ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قیامت کے دن اس امت کے کام آئیں گی۔ یہ کس لیے؟ اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ پھر آخری بات سن لیجئے، قیامت کا دن ہوگا، سب لوگ شفاعت کریں گے، جہنمی جہنم سے نکلیں گے، حتیٰ کہ کوئی بھی ایسا نہیں بچے گا کہ جس کے اندر ایمان کا ذرہ ہو اور اس کو جہنم سے نکال لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا جنتیوں نے بھی شفاعت کر لی، انبیاء نے بھی شفاعت کر لی، سب نے اپنی محبتوں کا اظہار کر لیا، میں بھی بندے سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہوں۔ چنانچہ اللہ رب العزت ثلاث حشیات، 3 لپیں بھریں گے اور جہنم سے جہنمیوں کو نکالیں گے۔ اس کا کوئی سبب نہیں ہوگا، فقط اللہ کی رحمت ہوگی اور کوئی وجہ نہیں ہوگی۔ ہم جیسے گندم کا ڈھیر ہو، دونوں ہاتھوں سے اس کو بھر لیں تو ہزاروں گندم کے دانے ہمارے ہتھیلی میں، ہاتھوں میں آ جائیں گے، یہ ہماری ایک لپ بنے گی۔ سوچئے اللہ رب العزت کی لپ کتنی بڑی ہوگی، خربوں خربوں بندے ہوں گے، ایک لپ میں بھر کر ان کو نکالا جائے گا، پھر دوسری لپ بھریں گے، پھر تیسری بھریں گے، پھر ایک جگہ پانی ہوگا، کہا جائے گا اغتسل فی ھذا الغدیر، اس جو ہے وہ جوہر کے اندر، تالاب کے اندر نہا لو، وہ نہائیں گے، ان کے جسم کوئلے بنے ہوئے ہوں گے، دوبارہ جیسے فریش ہو جاتے ہیں، ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، ایسے ان کے جسم بن جائیں گے، مگر ان کو اللہ تعالیٰ پھر جنت بھیجیں گے، ان کے ماتھے کے اوپر اتقاء الرحمن لکھا ہوگا، ان کو رب نے اپنی رحمت سے بخش دیا۔ یہ اتقاء الرحمن جنت میں آئیں گے، وہاں رہنا شروع کریں گے، دوسرے جنتی ان کو دیکھیں گے تو وہ ان سے مذاق کیا کریں گے، ہم تو اللہ کی رحمت سے سیدھا جنت میں آئے اور آپ لوگ تو وایا جہنم آئے ہیں، اسی لیے اتقاء الرحمن کا نام لکھا ہے۔ جب جنتی ان سے کریں گے تو کچھ عرصے کے بعد یہ سب اتقاء الرحمن فریاد کریں گے، اللہ جب آپ نے جنت عطا کر دی، یہ مہر جو لگی ہوئی ہے اتار دیجئے۔ اللہ اپنی رحمت سے مہر بھی ختم کر دیں گے، وہ جنت میں رہنا شروع کر دیں گے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ یہ حدیث مبارکہ بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں، کاش کہ اللہ تعالی مجھے بھی ان اتقاء الرحمن میں شامل فرما لیتے، اپنے عمل تو نہیں،
اپنا کوئی ایسا فعل تو نہیں کہ ہم جنت کی امید لگا بیٹھے، مگر بس اللہ کی رحمت سے امید کرتے ہیں۔ اے کریم بس آپ اپنے بندوں پر مہربان ہیں، ہم پر مہربانی فرمائیے گا، قیامت کے دن ہم پر احسان فرمائیے گا اور ہمیں اپنی رحمت سے جنت عطا کیجیے گا۔ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ اللہ ہم بھاگ بھاگ کے گناہ کرتے پھرتے ہیں، آپ پھر ہمیں مسجد لے آتے ہیں، پھر ہمیں ندامت شرمندگی کی کیفیت دے دیتے ہیں، پھر ہمیں دعاؤں میں شرکت کی توفیق دے دیتے ہیں، ہمارے گناہوں کے بخشنے کا سبب بنا دیتے ہیں۔ اللہ ہم آپ کی رحمتوں پہ قربان جائیں، ہم پر مہربانی فرمائیے گا۔ اللہ اسی طرح اپنی رحمتیں آئندہ بھی فرماتے رہیے، حتیٰ کہ ہم ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے چلے جائیں، اور جب قیامت کے دن آپ کے سامنے ہوں، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں مسکرا کر دیکھ لیجئے گا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جنت میں ہمیں جگہ عطا فرمائیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت ساری خواتین توبہ کی نیت سے آئی ہیں، پیغام پہنچا تھا، یہ آج اس توبہ کے کلمات پڑھائے گا، سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھ لیجئے۔ نیت کیجئے کہ ہم اپنی زندگی کے پچھلے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہی ہیں، آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہی ہیں۔ جیسی نیت ہوتی ہے ویسی مراد مل جاتی ہے۔ نیت کیجئے کہ اللہ ہمیں آئندہ سچی اور سچی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے آپ تو بتائے ہو چکی ہیں، چند معمولات ہیں، ان کو اگر آپ باقاعدگی سے کریں گی تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ 100 مرتبہ درود شریف صبح و شام، 100 مرتبہ استغفار صبح و شام، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت، ایک پارہ ہو تو بہت اچھا، چلتے پھرتے دل میں اللہ کا دھیان، اور 5ویں چیز ہے مراقبہ، یعنی صبح و شام کچھ وقت ملے تو نماز کے بعد مصلی پہ بیٹھ جائیں، ظاہر کی آنکھوں کو بند کر لیں، من کی آنکھوں کو کھول لیں، اور یہ سوچیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ انشاءاللہ 15-20 منٹ کا یہ مراقبہ دل کو منور کرے گا۔ اس مراقبے کی چند منٹ مشق کر لیں، پھر دعا کرتے ہیں۔ سب خواتین آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے
اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں۔